نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، دروس البلاغہ کا سبق ہے، عبارت دیکھ لیجئے۔ وقد تخرج صيغ الامر عن معناها الاصلی الى معان اخر تفهم من سیاق الکلام وقرائن الاحوال كالدعاء نحو رب أوزعني أن أشكر نعمتك، والالتماس كقولك لمن يساويك أعطني الكتاب، والتمني نحو ألا أيها الليل الطويل ألنجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل، والإرشاد نحو إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل، والتهديد نحو اعملوا ما شئتم، والتعجيز نحو يا لبكر انشروا لي كليبا يا لبكر أين الفرار، والإهانة نحو كونوا حجارة أو حديدا، والإباحة نحو كلوا واشربوا، والامتنان نحو كلوا مما رزقكم الله، والتخيير نحو خذ هذا أو ذاك، والتسوية نحو فاصبروا أو لا تصبروا، والإكرام نحو ادخلوها بسلام آمنین۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ وقد تخرج، اس کو دو طریقے سے ہم پڑھ سکتے ہیں، تخرج بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر تخرج پڑھیں گے تو صیغ الامر مضاف مضاف الیہ مل کر اس کے لیے فاعل بنیں گے، اور دوسرے نمبر پر ہم اس کو تخرج بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر تخرج پڑھیں تو پھر صیغ الامر مضاف مضاف الیہ مل کر اس کے لیے کیا ہوں گے؟ نائب فاعل ہوں گے۔ دونوں طرح پڑھنا درست ہے، قد تخرج پڑھیں یا قد تخرج پڑھیں۔ اچھا، قد تخرج اس کے شروع میں واو بھی ہے، اور یہاں میرے پاس جو کتاب ہے اس میں واو شاید جو ہے وہ کتابت سے رہ گیا ہے۔ وقد تخرج صیغ الامر، اور کبھی کبھار امر کے صیغے نکل جاتے ہیں عن معناها الاصلی، اپنے معنی اصلی سے، الی معان اخر، دوسرے معانی کی طرف، تفہمو کہ جن کو سمجھا جا سکتا ہے، من سیاق الکلام، سیاق کلام سے، وقرائن الاحوال، اور احوال کے قرینوں سے۔ کالدعاء، جیسا کہ دعا، نحو جیسے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک، اے اللہ مجھے یہ ہمت عطا کر کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ والالتماسی، اسی طرح التماس، کا قولی کا، جیسا کہ آپ کا قول، لمن یساوی کا، اس شخص کے لیے جو مرتبے میں آپ کے برابر ہو، اعطنی الکتابہ، مجھے کتاب دیجیے۔ والتمنی، اور تمنی، الا، جیسا کہ، نحو جیسا کہ، الا ایھا اللیل الطویل، اے لمبی رات خبردار ہو جا، النجلی بصبح، کہ تو صبح کے ساتھ روشن کیوں نہیں ہوتی، وما الاصباح منک بامثلی، اور صبح بھی تیری طرح وہ اچھا اور خوبصورت نہیں ہے۔ اچھا، میری کتاب میں یہاں الا ایھا اللیل الطویل، الا کے بعد انجلی صیغہ مؤنث کا استعمال کیا ہے، اور آگے جا کر وما الاصباح منکی کہہ کر صیغہ مؤنث کا استعمال کیا ہے۔ یہ دونوں ٹھیک نہیں ہے، میں آگے اس کی وجہ آپ کو بتا دوں گا اور اس کی وضاحت بھی کروں گا۔ اچھا، والارشادی، اور ارشاد، نحو جیسے، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، کہ جب تم کوئی قرض کا معاملہ کرو ایک وقت مقرر تک، فاکتبوہ، پس اس کو لکھو، ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، اور کاتب کو چاہیے کہ وہ تمہارے درمیان عدل اور انصاف سے لکھا کرے۔ والتہدید، اور تہدید کیا چیز ہے آگے اس کی وضاحت میں کروں گا، نحو جیسے، اعملوا ما شئتم، تم جیسے چاہو عمل کرو۔ والتعجیز، اور تعجیز، نحو جیسے، یا لبکر انشروا لی کلیبا، اے قبیلہ بکر والو، کلیب کو میرے لیے زندہ کرو۔ یا لبکر، اے قبیلہ بکر والو، این الفرار، کہاں کہاں تک بھاگو گے۔ والاہانتی، اور اہانت، نحو جیسے، کونوا حجارۃ او حدیدا، تم چاہے پتھر بن جاؤ چاہے لوہا بن جاؤ۔ والاباحتی، اور اباحت کے لیے، نحو جیسے، کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو۔ والامتنانی، اور امتنان کے لیے، نحو جیسے، کلوا مما رزقکم اللہ، جو تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ والتخییری، اور اختیار دینے کے لیے، تخییر کے لیے، نحو جیسے، خذ ھذا او ذاک، یا یہ چیز لے لو یا وہ چیز لے لو۔ والتسویتی، اور برابری کے لیے، نحو جیسے، فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، تم صبر کرو یا صبر نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے۔
والاکرامی اور اکرام کے لیے نحو جیسے ادخلوہا اس جنت میں داخل ہو جاؤ بسلام سلامتی کے ساتھ آمینین امن میں امن کے ساتھ۔ اچھا جی دیکھیں بیٹا اوپر ہم نے امر کی تعریف بیان کی اور میں نے آپ سے عرض کر دیا تھا کہ اس کے ضمن میں امر کا مقصد اصلی اور اس کا معنی اصلی بھی آ گیا ہے۔ تو امر کا مقصد اصلی یا معنی اصلی وہ کیا ہے بیٹا؟ طلب الفعل علی وجہ الاستعلاء وجوباً، یعنی وجوباً علی وجہ الاستعلاء، فعل کو کیا کرنا؟ طلب کرنا۔ وجوباً علی وجہ الاستعلاء، فعل کو طلب کرنا، یہ امر کا کیا ہے بیٹا؟ مقصد اصلی ہے، امر کا معنی اصلی ہے۔ تو آگے بیان فرما رہے ہیں وقد تخرجو، قد اگر فعل مضارع پر داخل ہو جائے تو ہم اس کو حرف تقلیل کہتے ہیں، اور اگر وہ ماضی پر داخل ہو جائے تو اس کو ہم حرف تحقیق کہتے ہیں۔ تو قد اگر فعل ماضی پر داخل ہو جائے تو ہم ترجمہ کرتے ہوئے تحقیق، بے شک وغیرہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اگر وہ مضارع پر داخل ہو جائے تو پھر ہم اس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے کبھی کبھار کا لفظ استعمال کریں گے۔ تو دیکھیں وقد تخرج صیغ الامر عن معناها الاصلی، کہ کبھی کبھار امر کے صیغے اپنے معنی اصلی سے نکل جاتے ہیں۔ معنی اصلی سے نکل کر کہاں چلے جاتے ہیں؟ الی معانی اخر، دوسرے معانی کی طرف، کہ جن کو ہم معانی مجازیہ بھی کہہ سکتے ہیں، معانی غیر اصلیہ بھی کہہ سکتے ہیں، مقاصد غیر اصلیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے بیٹا کہ امر کا مقصد اصلی کیا ہے؟ علی وجہ الاستعلاء، وجوباً فعل کو طلب کرنا۔ اگر کسی مقام پر امر کا صیغہ آ جائے اور وہاں پر سیاق کلام سے یا احوال کے قرینے سے ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہاں پر طلب الفعل علی وجہ الاستعلاء نہیں ہے، یا علی وجہ الاستعلاء ہے لیکن وجوباً نہیں ہے، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو پھر ہم وہاں پر کہیں گے کہ یہاں پر یہ جو امر کا صیغہ ہے یہ اپنے معنی اصلی میں نہیں ہے، مقصد اصلی میں نہیں ہے، بلکہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اور ان معانی مجازیہ کو، معانی غیر اصلیہ کو ہم کہاں سے سمجھ پائیں گے؟ تفہم من سیاق الکلامی و قرائن الاحوالی، سیاق کلام سے پتہ چلے گا کہ جس کلام میں وہ امر کا صیغہ آیا ہے ہم اس کے ماقبل اور مابعد کو دیکھیں گے، اس پورے جملے پر ہم غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں پر یہ امر کا صیغہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ وقرائن الاحوال، اور احوال کے قرینے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ وہاں پر طلب کرنے والے کی جو حالت ہوتی ہے اور جس سے طلب کیا جا رہا ہے اس کی جو حالت ہوتی ہے تو وہ کلام کی ایک حالت ہوتی ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ یہ معنی جو امر کا صیغہ ہے وہ اپنے مقصد اصلی اور معنی اصلی میں نہیں ہے۔ تو بیٹا خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہاں سے امر کے مقاصد غیر اصلیہ کا بیان ہے، امر کے مقاصد غیر اصلیہ کا، امر کے مقصد اصلی کو بیان کرنے کے بعد اس کے معانی غیر اصلیہ کو بیان کرنا شروع کر دیا، اور امر کے معانی غیر اصلیہ میں سے 12 معانی کو مؤلفین نے یہاں پر کیا کیا ہے بیٹا؟ بیان کیا ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں اگلے درس میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ آپ لوگ اس طرح کریں کہ یہاں سے آگے بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے معانی اصلیہ بھی ہوتے ہیں، غیر اصلیہ بھی ہوتے ہیں، آگے نہیں ہے اس کے بھی معانی اصلیہ ہوں گے اور غیر اصلیہ بھی ہوں گے، تو ان کو آپ جو ہے نا وہ اجمالاً جو ہے نا ان کو آپ کیا کریں؟ مختصراً یاد کریں، کیونکہ وفاق والوں کا یہ طرز ہوتا ہے کہ وہ بسا اوقات آپ کو یہ عبارت دیں گے کہ امر کہا جاتا ہے الامر فہو طلب الفعل علی وجہ الاستعلاء، وہ اتنی عبارت دے دیتے ہیں اور آپ سے وہ کہتے ہیں کہ امر کی تعریف کریں اور اس کی مثال بیان کریں، اور امر کے معانی مجازیہ میں سے یا معانی غیر اصلیہ میں سے آپ جو ہے نا وہ 5 کو کیا کریں؟ بیان کریں۔ تو 5 اگر آپ کو یاد نہ ہو تو کہاں سے آپ بیان کریں گے؟ تو اس لیے آپ مختصراً اور جو ہے نا وہ اجمالاً ان کو یاد کریں۔ آج میں نے صرف اتنا اس لیے پڑھایا ہے کہ یہ 12 کے 12 جو ہے نا آپ کیا کریں؟ یاد کریں، یہ تفصیل کے ساتھ نہیں، صرف جو ہے نا ان چیزوں کو یاد کریں کہ امر کے مقاصد اصلیہ کون کون سے ہیں، ایک سانس میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 دعا، نمبر 2 التماس، نمبر 3 تمنی، نمبر 4 ارشاد، نمبر 5 تحدید، نمبر 6 تعجیز، نمبر 7 اہانت، نمبر 8 اباحت، نمبر 9 امتنان، نمبر 10 تخییر، نمبر 11 تسویہ، نمبر 12 اکرام۔ اس طرح کر کے ان کو لکھیں اور ان کو جو ہے اسی طرح اجمالاً یاد کریں، تو پھر ان کی تفصیل کرنا آپ لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ آسان ہے۔ تو ہمارا
آج کا سبق یہ ہے کہ امر کے صیغے بسا اوقات مقاصد اصلیت سے نکل کر، معانی اصلیت سے نکل کر دوسرے معانی میں استعمال ہوتے ہیں، دوسرے مقاصد میں استعمال ہوتے ہیں۔ ان کو ہم کوئی بھی نام دے سکتے ہیں، مقاصد غیر اصلیہ کہہ سکتے ہیں، مقاصد مجازیہ کہہ سکتے ہیں، معانی غیر اصلیہ کہہ سکتے ہیں، معانی مجازیہ کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی نام ہم ان کو دے سکتے ہیں۔ تو بہرحال اور ان کی پہچان ہمیں کہاں سے ہوگی؟ سیاق کلام سے ہوگی اور قرائن احوال سے ہوگی۔ کوئی لفظی قرینہ یا کوئی معنوی قرینہ جو ہے نا بیٹا وہاں پر کیا ہوگا؟ موجود ہوگا۔ بسا اوقات جو ہے نا قرینہ لفظی ہوتا ہے، اس کو قرینہ لفظیہ بھی کہا جاتا ہے، قرینہ مقالیہ بھی کہا جاتا ہے، کہ لفظ خود بخود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہاں کون سا معنی مراد لینا چاہیے۔ بسا اوقات لفظ تو دلالت نہیں کرتا، متکلم یا مخاطب کی حالت جو ہے نا وہ کیا کرتی ہے؟ دلالت کرتی ہے۔ اس کو قرینہ غیر لفظیہ بھی کہا جاتا ہے، قرینہ معنویہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور قرینہ حالیہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، کہ وہ قرینہ غیر لفظیہ ہوتا ہے یا وہ قرینہ جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے؟ معنویہ ہوتا ہے، معنوی قرینہ ہوتا ہے، وہ لفظ سے نہیں بلکہ اس کے معنی سے جو ہے نا اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہاں سے پتہ چل جاتا ہے۔ اس کو قرینہ حالیہ بھی کہا جاتا ہے۔ آسان الفاظ میں ہم اس کے لیے اگر لفظوں میں موجود ہو تو قرینہ مقالیہ کا لفظ استعمال کریں گے، آگے بھی یہ قرینے وغیرہ کی بات آ جائے گی۔ اگر لفظوں میں موجود ہو تو وہ قرینہ مقالیہ ہوگا، اور اگر لفظوں میں موجود نہ ہو تو وہ قرینہ کیا ہوگا؟ قرینہ حالیہ ہوگا۔ تو یہ معنی یہ امر کا جو صیغہ ہے یہ کہاں پہ اپنا مقصد معنی مجازی کون سا دے رہا ہے اس کا پتہ ہمیں چلے گا، یا تو قرینہ مقالیہ سے پتہ چلے گا یا قرینہ حالیہ سے پتہ چلے گا کہ یہاں پر جو امر کا صیغہ استعمال ہوا یہ کس معنی میں ہوا ہے، مقصد اصلی میں ہوا ہے یا مقصد مجازی میں ہوا ہے۔ اگر مقصد مجازی میں ہوا ہے تو ان 12 مقاصد میں سے کس مقصد میں استعمال ہوا ہے، کہاں پہ یہ دعا کے معنی میں ہے، کہاں پہ التماس کے معنی میں ہے، کہاں پہ تمنی کے معنی میں ہے، تو یہ ساری چیزوں کا دار و مدار جو ہے نا بیٹا وہ کس پر ہے؟ قرینہ مقالیہ پر اور قرینہ حالیہ پر ہے۔ تو پھر ہم انشاءاللہ وہاں پر اس کی ساری تفصیل آگے بیان کریں گے۔ تو یہ سبق آج کے لیے آپ کا اتنا کافی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔